مسلم لیگ نون نے تو بہت سہ لیا, بہت برداشت کر لیا. آپ کو تو اپنی فکر کرنی چاہیے. آپ کو تو کلیئرلی یہ کہا گیا ہے, آپ کی زبان سے ہم نے سنا, آپ نے یہ کہا کہ 6 مہینے ملے ہمیں اور 6 مہینے کے بعد وہ معاملات کہیں اور چلے جائیں گے. کہاں چلے جائیں گے یہ میں نہیں جانتی. پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے گھر سے بلایا گیا, بیریئر کے پیچھے سے گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا. بیریکیڈز کے پیچھے سے میری گاڑی کے اوپر پتھراؤ ہوا اور اتنے بڑے بڑے پتھر میں نے خود دیکھے. میری گاڑی بلٹ پروف گاڑی تھی, اس کے باوجود اس کی جو ونڈ سکرین ہے وہ بالکل ٹوٹ گئی ہے. اس کے اندر بہت بڑا ایک سرے سے دوسرے سرے تک کریک آ گیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی اس کی چھت پہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ پتھر آئے. میرے سیکیورٹی گارڈز پھر بھی بالکل ان کے پاس کوئی شیلڈ نہیں تھی, کوئی پروٹیکشن نہیں تھی, وہ میری گاڑی کے آگے کھڑے رہے. تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. نیب نے اگر مجھے بلا ہی لیا تھا, اگر ایک مضحکہ خیز الزام تو لگایا نہیں, یہ میرے پاس ان کی پریس ریلیز پڑی ہے, ان کی جو کال اپ نوٹس ہے یہ پڑا ہے. یہ مجھے پرسوں موصول ہوا ہے, پرسوں. جو رنگ اس کو میڈیا پہ دیا گیا نیب کی طرف سے ان آفیشلی کہ شاید کوئی زمین ہے جو میں نے سستے داموں خریدی ہے اور اس میں کوئی شاید میں نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے, تو یہ ہے نیب کا کال اپ نوٹس. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ پرامن نہتے کارکنوں پر پتھر برسائے گئے. نیب دفتر کے باہر 1.5 گھنٹہ کھڑی رہی لیکن نیب حکام اندر چھپے رہے. میں تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ وہاں کھڑی رہی. انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اور اندر چھپ کے بیٹھے رہے. اور رانا صاحب نے پھر ان کو کہا کہ لکھ کے دیں, تو وہ لکھ کے دینے کو پہلے تیار نہیں تھے. پھر انہوں نے اپنی کوئی پریس ریلیز ایشو کی اور کہا کہ آج مریم نواز واپس جائیں, تو آج کی جو ان کی پیشی ہے وہ کینسل ہو گئی ہے. سوال وہاں پر کیے جاتے ہیں جہاں سوال کرنے والے کا کوئی کردار ہو. نیب کے کردار مجھے تو بہت پہلے سے پتا تھا, نواز شریف صاحب کو بہت پہلے سے پتا تھا, رانا ثناء اللہ صاحب کو بہت پہلے سے پتا تھا, شاہد خاقان عباسی صاحب کو بہت پہلے سے پتا تھا, حمزہ شہباز کو بہت پہلے سے پتا تھا, سعد رفیق صاحب کو بہت پہلے سے پتا تھا, اور بھی ہمارے جو مسلم لیگ نون کے لیڈرز ہیں جن کو جو نیب گردی کا نشانہ بنے وہ بھی سب جانتے تھے. لیکن نیب کے ان ہتھ کنڈوں پر مہر اب سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے اپنے ریمارکس اور اپنے فیصلوں کے ذریعے لگا دی. مریم نواز کا کہنا ہے کہ نیب کا اصول یہ ہے کہ ناانصافی صرف ہونی نہیں چاہیے بلکہ ہوتی ہوئی نظر بھی آنی چاہیے. دہشت گردی صرف ہونی نہیں چاہیے, ہوتی ہوئی نظر بھی آنی چاہیے. نیب کو تو اب خود جواب دینے کہ انہوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ, پاکستان کے ایکسچیکر کا پیسہ انہوں نے سیاسی انجینئرنگ میں کیوں اس کا بے دریغ استعمال کیا, کیوں نیب نے اس پیسے کے ذریعے مخالفین کی جوڑ توڑ کی, سیاسی جماعتوں کی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور حکومت کی مدد کی. نیب کا اصول یہ ہے کہ ناانصافی صرف ہے, وہ صرف ہونا نہیں چاہیے, ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. اور اب ان کا یہ اصول ہے کہ دہشت گردی نیب کی طرف سے صرف ہونی نہیں چاہیے, آج پوری دنیا نے جیسے دیکھا کہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنی چاہیے. تو بڑا گھناؤنا کردار ہے نیب کا, جتنی اس پہ بات کی جائے کم ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ میرے پہ پہلا دوسرا مقدمہ نہیں ہے, یہ میرے پہ تیسرا مقدمہ ہے. اور اگر پہلا مقدمہ اتنا اچھا تھا تو پھر دوسرا بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ مریم کا کہنا ہے کہ سب کا یہی کہنا ہے کہ پتھر سے بلٹ پروف شیشہ نہیں ٹوٹ سکتا. یہ واضح طور پر مجھے سخت نقصان پہنچانے کی کوشش تھی. میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا, میں نے پاکستان کے 72 سال میں یہ ہوتے نہیں دیکھا. پرویز رشید صاحب میری گاڑی میں تھے اور انہوں نے مجھے, جب وہ ونڈ سکرین سمیش ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ شکر کرو کہ یہ بلٹ پروف گاڑی تھی, اگر یہ بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو شیشہ ٹوٹتا اور اس کے بعد جو اینٹیں نما پتھر انہوں نے پھینکے وہ سب میرے سر پہ لگتے, کیونکہ میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو میں اس چیز کو کیسے کنسٹرو کروں, اس چیز کا میں کیا مطلب لوں, یہ آپ سب میرے سے بہتر جانتے ہیں. لیکن کلیئرلی
اگر وہ بلٹ پروف گاڑی نہ ہوتی تو سامنے سے جس طرح پولیس کی یونیفارم میں لوگ مجھے نہیں پتا وہ پولیس کے تھے یا نہیں، لیکن وہ پولیس کی یونیفارم میں تھے، پنجاب پولیس جنرلی میں، اور اس گاڑی کی ونڈ سکرین ٹوٹ جاتی، اس کے بعد جو پتھر آ رہے تھے وہ میرے سر پہ لگتے، مجھے لگتے، اور شاید وہ کلیئرلی مجھے جانی نقصان پہنچانے کی ایک کوشش تھی۔ مریم نواز نے کہا کہ حکومت کو پہلے آنے کا شوق تھا، اب جانے کا خوف ہے۔ حکومت کو 6 ماہ کی مہلت ملی ہے۔ عمران خان صاحب کو بہت شوق تھا اقتدار میں آنے کا، لیکن آج اتنی ناکامیوں اور پے در پے ناکامیوں کے بعد وہ صرف اس لیے اقتدار سے چپکے ہوئے ہیں کہ پہلے ان کو آنے کا شوق تھا، اب جانے کا خوف ہے۔ اور وہ خوف کیوں ہے؟ وہ خوف اس لیے ہے کہ اتنے ظلم کر بیٹھے ہیں کہ اب ان کو صرف اقتدار سے چپکنے میں اپنی سروائیول نظر آتی ہے۔ مسلم لیگ نون نے تو بہت سہ لیا، بہت برداشت کر لیا۔ آپ کو تو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ آپ کو تو کلیئرلی یہ کہا گیا ہے، آپ کی زبان سے ہم نے سنا، آپ نے یہ کہا کہ 6 مہینے ملے ہمیں اور 6 مہینے کے بعد وہ معاملات کہیں اور چلے جائیں گے۔ کہاں چلے جائیں گے یہ میں نہیں جانتی۔ آئندہ کا لائحہ عمل انشاءاللہ تعالی ہم لیڈرشپ کی جو ان کی مشاورت سے طے کریں گے۔